گناہوں کی جو آلودگی انسان کے باطن کو متاثر کرتی ہے، اس کی تطہیر کا ذریعہ بھی اللہ کریم نے نماز کو فرمایا۔ ایک ہے جسم کی میل کچیل، وہ لباس کو آلودہ کرتی ہے، جسم کو گندا کرتی ہے، لیکن جو باطن کی آلودگی ہے یعنی گناہوں کی آلودگی، ایک ہے گناہوں کا میل، تو ہمارے گناہوں کا جو میل کچیل ہے وہ ہماری روح کو متاثر کرتا ہے، ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے، ہمارے باطن کو متاثر کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل اللہ کریم نے بنایا جس سے گناہوں کا میل کچیل صاف ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اگر باطن میلا ہو جائے، دل میلا ہو جائے، تو وہ تو طہارت اور اس صفائی اس کی کیسے ہوگی؟ وہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کا دل جو ہے یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، باطن بھی زنگ آلود ہوتا ہے، یعنی اس پر گناہوں کی میل کچیل چڑھ جاتی ہے۔ ایک دنیا کا گرد و غبار ہے، جیسے میز کے اوپر، کرسی کے اوپر، لباس پر، گھر اور دکان و مکان و دفتر، گرد و غبار جب اڑتا ہے تو اس گرد کی تہیں جم جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان جب برائی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا میل اور کچیل جو ہے وہ انسان کے باطن کو، انسان کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ تو ہر چیز کی صفائی ستھرائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ اگر گھر کے صحن کے اندر کوئی گرد و غبار جمع ہو جائے تو اس کی صفائی کے لیے آپ جھاڑو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آلودگی زیادہ ہو، آلائش زیادہ ہو، تو پھر آپ پانی سے فرش کو دھوتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی آلائش ہوتی ہے کہ اس کو کھرچنا پڑتا ہے، مانجنا پڑتا ہے، برتنوں کو دھونے کے لیے، صفائی کے لیے مانجنا پڑتا ہے۔ کچھ برتن ایسے ہیں جو صرف پانی سے دھوئیں گے صاف ہو جائے گا، کچھ ایسے برتن ہیں جن کو کوچی کے ساتھ عورتیں مانجتی ہیں، صاف کرتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب بیعت کے لیے اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید شاہ آل رسول مارہروی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے مرشد ہیں، آپ گئے اور بیعت ہوئے، اور جب بیعت ہوئے تو آپ نے اسی وقت انہیں خرقہ خلافت عطا کر، اسی وقت انہیں اجازت اور خلافت کا خرقہ پہنا دیا۔ 12 سال سے جو پرانے مریدین تھے انہیں بڑا اشکال ہوا کہ ہم تو 12 سال سے مرید ہیں، لیکن یہ آج ہی بیعت بھی ہوئے اور ان کو خرقہ خلافت بھی مل گیا۔ یہ دلوں کے اندر وسوسہ مریدوں کے جب آیا تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے اپنی خانقاہ اور اپنی درگاہ کے سارے خدام کو جمع کیا، فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم 12 سال سے بیعت ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں خلافت ملی اور نہ کوئی ایسے اجازت ملی، یہ آج پہلے دن آئے ہیں اور آتے ہی انہیں خلافت بھی مل گئی، خرقہ خلافت بھی مل گیا۔ فرمایا تمہارے دلوں میں وسوسہ آیا ہے، اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، لوگ مرید ہونے آتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے فرمایا، سید شاہ آل رسول مارہروی رحمت، فرمایا لوگ گندے دل لا کے آتے ہیں، انہیں مانجنا پڑتا ہے، دلوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو احمد رضا صاف دل لے کر آئے تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے ان کو دے دی ہے۔ اگر انسان کا باطن میل ہو جائے وہ پانی سے نہیں دھلتا، نہ اس کے لیے کوئی شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے، نہ صابن۔ ایک ظاہر کی طہارت، ایک باطن کی۔ ظاہر کی طہارت پانی سے، صابن سے، آپ صفائی کا جو بھی ذریعہ استعمال کریں، لیکن جب باطن میلا ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ اس کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بہت مشہور و معروف حدیث شریف ہے
حضور نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہے۔ آپ مکان کو وائٹ واش کراتے ہیں، رنگ روغن کراتے ہیں گھر میں، دروازے کا رنگ پھیکا پڑ جائے، میلا ہو جائے، آپ دروازے کو پینٹ کرتے ہیں، دیواروں پہ آپ ڈسٹیمپر کرائیں گے، روغن کرائیں گے، صفائی ستھرائی کا ذریعہ۔ کسی کا رنگ میلا ہو جائے تو آپ اس کے اوپر دوبارہ پینٹ کراتے ہیں کہ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اسی طرح انسان کا باطن، اس کا رنگ جب پھیکا پڑتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، تو اس کی طہارت، اس کی صفائی کے لیے پالش کی ضرورت ہے۔ ایک پالش وہ ہے کہ آپ اپنا فرنیچر پالش کراتے ہیں، میز کرسی پالش کرا رہے ہیں، اور ایک ہے دل کی پالش۔ یہ حدیث شریف ہے، لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کی پالش ہے جو اس کی صفائی کرتی ہے، اس کی ستھرائی کرتی ہے۔ تو فرمایا دل کی بھی ایک پالش ہے، وثقالۃ القلوب، فرمایا دلوں کی بھی ایک پالش ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ دل کی پالش، دل کا میل کچیل اترتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کے ذکر کی سب سے اونچے درجے کی کیفیت اور ذکر الہی کی سب سے اونچے درجے کی جو کام ہے ذکر اللہ میں، وہ اللہ کریم نے نماز کا عمل رکھا ہے، اقامت صلاۃ۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا، یہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں نماز کو اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ، اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو، بر وقت ادا کیا کرو، پابندی سے ادا کیا کرو نماز۔ تو ذکر الہی کی سب سے افضل ترین صورت جو ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔